اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ سوال ہے کہ اس وقت اس دور میں آب حیات کہاں پایا جاتا ہے؟ آب حیات کو پینے سے انسان مر کر بھی زندہ ہے۔ جو آب حیات پی لے اس کو موت نہیں آتی۔ اس دور میں اگر کوئی شخص آب حیات پینا چاہے، وہ آب حیات کا رستہ کیا ہے؟ آب حیات تک رستہ کون سا جاتا ہے؟ اور اس دور میں آب حیات کہاں پر موجود ہے؟ کیونکہ اس دور میں بہت سے لوگوں کی تمنا ہے کہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں، حیات جاوداں پا جائیں۔ اور اسی کے اوپر اقبال کی شاعری بھی بہت ہے، میسج پیغام بہت ہے کہ ایسا کام کریں کہ مر کے بھی زندہ ہوں۔ بیسکلی انڈائریکٹلی وہ چیز آتی ہے آب حیات کی طرف۔ آب حیات، یہ یاد رکھیں، تمام اولیاء اعظام نے آب حیات پیا ہے، کیونکہ جو آب حیات پیا ہے تو اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہے۔ لیکن روایات میں خضر علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے، آب حیات ان کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی تمام مذاہب کے اوپر ہے، تمام مذاہب کا علم رکھتے ہیں، اور تمام مذاہب میں جا کے جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو محبت اور عشق والی روح ہوتی ہے، اس کو اس کے مذہب کے مطابق جا کر مطمئن بھی کرتے ہیں اور فیض بھی دیتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ خضر علیہ السلام سے فیض پاتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تمام مذاہب پر ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آب حیات کو منسوب کیا جاتا ہے خضر علیہ السلام سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اور ہر مذہب کے بندے کو فیض دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی شخص آب حیات کا متلاشی ہے تو اس کا رستہ آپ کے سینے میں بند ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا آب حیات تک جاتا ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ بیسکلی پچھلی دفعہ بھی بتایا، وہ اسم ذات ہے، رب کا ذاتی نام۔ رب کے ذاتی نام کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، ایک روح ہے اور 7 اس کے لطائف ہیں۔ جو 7 اس کے لطائف ہیں وہ خوابیدہ ہیں، وہ سوئی ہوئی مخلوقیں ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان 7 مخلوقوں میں سے جو روح کی نائب ہیں، جن کے باقاعدہ نام ہے قلب، روح، سری، خفی، اخفانہ، نفس، اگر ان میں سے کسی ایک مخلوق کو بھی زندہ کر دیا، آپ مر کے بھی زندہ ہیں۔ آپ جب مریں گے روح اوپر چلی جائے گی، لیکن وہ جو اضافی مخلوق روح کی نائب 7 مخلوقیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ کیا، وہ قبر میں رہ کر عبادت بھی کرتی ہے، ریاضت بھی کرتی ہے۔ قبر سے باہر نکل کر اگر کوئی اور حق کا متلاشی ہے تو اس کو فیض بھی دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہیں، قبر میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر جا کے دیکھتے ہیں 4تھے آسمان پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ روح تھی جو اوپر تھی، جو قبر میں تھی وہ کیا تھا؟ وہ لطائف تھے۔ اگر ان 7 مخلوقوں میں سے ایک مخلوق بھی زندہ ہو گئی، یقین کریں آپ کو حیات جاوداں مل گئی۔
اگر اس کو زندہ نہ کیا تو یہ قبر میں اس کا حساب ہوتا ہے، قبر میں ہی یہ ضائع ہو جاتی ہیں، روح اوپر چلی جاتی ہے اور انسان مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سچے متلاشی ہیں آب حیات کے، اگر آپ سچے متلاشی ہیں کہ آپ مر کے بھی زندہ رہیں، آپ یعنی کہ موت آپ کا کچھ نہ کر سکے، آپ کو بقا ہی بقا مل جائے، وہ آب حیات اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات کیا ہے؟ اللہ۔ اور جس کے رگ ریشے میں یہ نام سرایت کر جائے، جس کے رگ ریشے میں یہ نام چلا جائے، جس کی روحوں تک یہ نام پہنچ جائے، اس کی روحوں کے ذریعے سے، لطائف کے ذریعے سے وہ بندہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں، فنا ہوتے ہی نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے مر نہ سکے، پھر موت بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ آب حیات کے متلاشی لوگ آب حیات کو اپنے دل کی دھڑکن کے اندر تلاش کریں۔ رب کا ذاتی نام آب حیات ہے اور اس کا رستہ آپ کا قلب ہے۔ آنکھیں بند کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ہر دم یہی گونج، یہی آواز اسم ذات کی، اسم اعظم کی، جو کہ آب حیات ہے۔ کوشش کریں، مشق کریں، وہ دن دور نہیں کہ آپ کو آب حیات ملے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ آنکھیں بند کریں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔